आज टॉपिक बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं. हाँ You know, सही कह रहे हैं. so we're going to talk about something very big. سبحان اللہ ایگزیکٹلی. اچھا क्योंकि اس کو نا سوچنے کا جو ڈیسائیڈ کرنے کا جو مقصد بھی تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس دن یعنی پرسوں قرآن پہ بات کی تھی رائٹ, ہاں اور رمضان کو امپورٹنٹ جاننے پہ, قرآن کو امپورٹنٹ جاننے پہ بات کی تھی. ہم کوئی کسی بھی انسان کے نا الفاظ کو امپورٹنس تب دیتے ہیں جب ہم اس کا اسٹیٹس جانتے ہوں, ایگزیکٹلی. ہے نا, اس کا جانتے کس کے منہ سے نکل رہے ہیں یہ کون ہے. ایگزیکٹلی. تو جیسے وہ یہ واقعہ بھی ہے نا کہ وہ مولانا صاحب سنا رہے تھے, آپ کو یاد ہے, جس میں تھا کہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ڈی ایس پی ہم ایک ایس پی کے پاس جا رہے تھے. اٹ واز این آف ڈے. میں بھی مولانا صاحب بھی اس ٹائم فیمس نہیں تھے, ابھی ماشاء اللہ از ویری فیمس. جو ڈی ایس پی تھے وہ بھی بغیر وردی میں تھے, تو ایس پی سے ملنے جا رہے تھے. کہتے ہیں ہم پارکنگ میں گئے ہیں, جو مین انٹرنس ہے اس کو ہم نے اوائڈ کیا. جون جولائی کا مہینہ تھا, دھوپ تھی اور گرمی تھی, تو ہم پیچھے والی پارکنگ میں چلے گئے جو شارٹ کٹ راستہ تھا. وہاں ہم جانے لگے تو سامنے نا وہ ماشاء اللہ تھولا بیٹھا ہوا تھا, یعنی سندری بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جانا ہے ساتھ, ہماری اپارٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا سر جی جناب, جس طرح بولتے ہیں نا, کوئی چکر نہیں جی, کوئی راستہ نہیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا ہمیں جانا ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اوپر سے رہا, اوپر سے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اوپر سے کیا مطلب ہے؟ مین ڈور سے, اچھا مین ڈور سے جو کہ دور تھی, اچھا اچھا, اور وہاں سے واکنگ ڈسٹینس کافی زیادہ تھا, گرمی کا مہینہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم آ گئے ہیں, پارک کر لیے گاڑی, ہمارا انتظار کرے, وہ ٹائم لیٹ ہو گیا, ہمیں جانے دو. تو کہتے ہیں تو انہیں سمجھ کوئی نہیں آئی, وہ تو آؤ. تو کہتے ہیں منتیں کرتے رہے. وہ کہتے وہ بالکل ہی واز کولڈ. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرا نا کہ میں ڈی ایس پی فلاں فلاں ہوں, اور یہ میں کھڑے ہو کے اس نے سلوٹ مارا ان کو. یس, انہوں نے کہا سر آپ بتاتے ہیں چلے جائیں. تو کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوگی ایس پی سے, گپ شپ لگی ساری. کہتے ہیں میں حیران ہوا اس کے چینج آف بیہیویئر پہ. اچانک سے ایک بندے جو ایسے ہی از گیونگ اس دا کولڈسٹ یو نو شولڈر ایور, اور جس میں اور سارے کھڑے ہو کے سلوٹ مارتا ہے. کیسے ہو گیا ایسے اچانک سے؟ کیونکہ اس نے تعارف کراتے بندہ کون ہے. تو جب قرآن کا ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ یہ کس کا کلام ہے, کس ذات کا, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن اوپر سے آؤ, ہمیں پرواہ نہیں ہے. لیکن جب when we know کہ کلام کس کا ہے, تو then we stand up and salute. سمجھنا ہوا تو ہے نا یار آپ. So today we'll be talking about also knowing Allah subhanahu wa ta'ala and you know renewing this knowledge in our hearts. علماء یہ کہتے ہیں کہ out of all the knowledge, ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. out of all the knowledge of deen, this thing that knowing Allah subhanahu wa ta'ala, introducing yourself to Allah subhanahu wa ta'ala again and again is the only thing جو سب سے زیادہ آپ کا ایمان رینیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اصل میں نا جتنا فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے نا, اور جتنا پریشرز ہم پہ ہیں, اور لوگ کیا کہیں گے, اور جابس اینڈ ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے, اور کیپٹلزم کی بمبارڈمنٹ ہے, تو اس میں نا اٹ از نو ڈاؤٹ اینڈ نو سرپرائز کہ پیپل کیپ آن سیئنگ کہ ہمارا ایمان از گیٹنگ لو. بالکل ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے. اس لیے تو اللہ کے میں نے بھی کہا تھا نا, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تمہارے دلوں میں نا بوسیدہ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو کیا کرو, جس طرح کپڑے کو تم ڈرائی کلین کراتے ہو نا, اور اس کی رینیو کرتے ہو یا نیا لیتے ہو, فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو نا رینیو کرے. ایکچولی یہ بڑی ضرورت ہے جو آپ نے بات بتائی ہے نا, کہ جب بھی اس قسم کی باتیں سیریسلی جب میں سنتا ہوں نا, تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فار انسٹنس دیکھیں, سب بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیٹ سے اگر کوئی صحیح بندہ جو ہے, جس کو اپنی تھوڑی بہت عزت کا پتہ ہے کہ یار اگر کہیں جا رہا ہے اور اس نے کوئی غلط ٹرن کیا ہے, یا اس نے فار ایگزامپل اشارہ توڑا ہے وغیرہ, تو اس کو آگے اگر پولیس مل جاتی ہے فار ایگزامپل, وہ کہتے ہیں ہاتھ دیتے ہیں کہ یار رک جاؤ. اب پولیس نے ہاتھ دے دیا, پیچھے سے وہ رک گیا, اور پولیس جو ہے چلتے چلتے آ رہا ہے کہ یار, اب بندہ جو ہے نا لیٹ سے اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی ہوئی, اور لیٹ سے اگر فار ایگزامپل اسموکنگ بھی اگر پروہیبٹیڈ ہے, کیونکہ باہر کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ پروہیبٹیڈ ہوتی ہے, تو اب بائی ڈیفالٹ
اس بندے کا دل جو ہے نا دیکھیں اب فزیکل اس کے اوپر کیا اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا نارمل نہیں رہتی جو پہلے کچھ ہی لمحے پہلے تھی. ہاں تیز ہو جائے گی. سملرلی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فار ایگزامپل اف اے پرسن ہی از اے پیشنٹ فار انسٹنس, اب ڈاکٹر کہتا ہے یار میں نے تمہارا علاج بھی کرنا ہے, جسٹ ان کیس آئی اسٹارٹڈ آف ود اے ویکسینیشن, تمہاری جو ہے تمہیں انجیکشن آئی گیو یو اے ڈوز ناؤ, تو اس سے بھی اس کی جو جنرل حالت پہلے تھی نا اس میں تغیر اور چینج آتا ہے. بالکل. اب سملرلی اب دیکھیں نا ایگزامپلز اپون ایگزامپلس برو, اگر ایک آپ کے سامنے جج ہے, لیٹ سے میں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہوا ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا ورڈکٹ ناؤ, کہ یار میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کسی کے پیسے لوٹ کے بھاگ گیا اور میں پکڑا گیا ہوں, اور اب مجھے پتا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا جج مجھے ایویڈنس بھی سامنے ہے, پروو ہو اب جائے یہ گا, مجھے جو ہے نا یار کم از کم کچھ نہیں تو 2-4 سال کی جو ہے سزا دے گا ہی دے گا. وہاں پہ میری جو حالت ہوگی نا, میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, ایک عجیب قسم کی انگزائٹی اور اس قسم کی جو ہے نا یعنی پسینے نکل آتے ہیں, بالکل ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یار سبحان اللہ, جب ہم دیکھیں یہ تو ہم دنیاوی معاملات کی بات کر رہے ہیں نا, دین اگر میں اپنے آپ کو اس باکس میں رکھوں, کیا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ وین ایور دی قرآنک آیات آر یو نو بینگ ریسائٹیڈ, یا میں کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی اچھی بات سنوں دین کے حوالے سے, کبھی میرے اندر فزیکلی ایسی کوئی جو ہے چینجز آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ یا اگر کوئی وہ جرم ہمیں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم, کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو, اور میں آنکھیں اٹھاتا ہوں تو کیا میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا سبحان اللہ, کیا اب دیکھیں نا سائنس اپون سائنس جو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں مومن اور منافق کی کیا نشانی ہے, کہ جب مومن جو ہے جب کوئی غلطی کر لیتا ہے, واٹ ہی فیلز از ایز اف کہ اس کے اوپر نا پہاڑ ایک جو ہے چڑھ رہا ہے, یعنی پہاڑ گرنے والا ہے, یعنی وہ بڑا بوجھ فیل کرتا ہے چھوٹی سی غلطی پہ, چھوٹی سی غلطی پہ بھی. لیکن ویئر ایز یو نو دا ہپوکریٹ منافق کی کیا نشانی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے, اٹ از ایز اف یو نو دیر از اے فلائی آن ہز نوز اینڈ ہی از جسٹ you know dozing that fly away. So the difference is basically having the introduction, you know, بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مومن کے لیے جو ہے چیز وہ بہت زیادہ ہی فیلز اٹ الاٹ, اور ایک کافر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا نا. تو اٹس جیسے کہ اف یو گو بیک ٹو دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اکثر حیران ہوتا ہوں وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل. Becoming unconscious, you know, it's not an easy thing. You require a certain amount of shock value to be able to achieve that, you know. تو just by thinking about something کہ کسی بندے نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور وہ میں ذرا لوگوں کو بتا دوں, and when you are actually going to do that, آپ بے ہوش ہو جاؤ. If you try to, you know, practically think on this, we would never go through such a situation. Yes, and you can't fake it. We can't fake it too. Yes. And it happens 3 times with that sahabi, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں. So much they internalized everything. اب یہ تو حدیث ہے نا, ایمیجن قرآن کے ساتھ انہیں کیا حال ہوتا ہوگا. قرآن صحیح بات. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اور اس کے اپوزٹ منافقین, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. لوگوں کو ایک سستی ہے یار, بس اترے بوجھ, یار یہ بوجھ ہے, بس اباسیاں لے رہے ہیں, بس ٹکرے مار رہے ہیں اور نکلے. لیکن جو مومنین ہیں نا, مطلب ان کی جو دلوں کی کنڈیشنز ہیں, آج کل تراویح ہو رہی ہیں تو ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو اٹ, رائٹ, کہ تراویح میں آپ کو کیا خیال آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تراویح میں آپ کو یہ خیال رکھے اس نے فلان پھپھو نے میرے بارے میں بات کی تھی, یا میری اسائنمنٹس ہیں, میری جاب ہے, کل میں نے کیا کرنا ہے سب, یا آپ کا ایمان بڑھ ہے اور آپ کا وجلت قلوبہم, یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. اور پھر بعد میں کہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. یہی اچھا دیکھیں نا برو, پتہ کیا ہے, دا تھنگ از دیٹ یو نو اس طرح کی آیات پڑھ کے نا, میں اگر اپنی بات کروں نا, میرے پر اثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا نا انما المؤمنون, اچھا دا اسکالر سے کہ جو اردو عربک یا گرامر وغیرہ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اردو لینگویج میں اٹس اے ڈیفیشینٹ لینگویج اینڈ اٹ ہیز ناٹ گاٹ دا میننگ آف انما. تو اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ بس یا صرف, سمجھنے کے لیے, تاکہ تھوڑا سا نا دماغوں کے قریب آ جائے. اب آپ اگر یہ بھی اگر ٹرانسلیشن رکھیں نا سامنے, تو کیا بنتا ہے کہ صرف مومنین وہی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا, میں بھی اپنے آپ کو اس سرکل میں ڈالوں, آپ بھی ڈالیں, جو بھی سنتا ہے اس چیز کو یعنی غور کرے
کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں نا صرف وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کی دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر یہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Now for example اگر میں قرآن مجید دن و رات پڑھ رہا ہوں یعنی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہوں بٹ دیز تھنگز اف یو نو دیز تھنگز آر ناٹ ہیپننگ ٹو می فار ایگزامپل نہ میرے دل میں کچھ اثر ہو رہا ہے نہ ایمان بڑھ رہا ہے سبحان اللہ ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ صحیح. اس کی میرے خیال میں وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صحابہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے رب العالمین کا اللہ کلام اکبر ایگزیکٹلی اور ہم نہیں سمجھے کہ یہ کلام کس ذات کا ہے. Yeah, it brings us back to the main topic. We don't have the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کون، اصل تو ہے کون، یعنی سبحان اللہ. اینڈ اٹس ویری مچ ڈیفیکلٹ for us we humans to describe who Almighty is. Subhanallah. Yani it is so it's a big challenge for someone who is da'if to describe someone who is qawi. Allahu Akbar. And it's a big challenge for someone who is al-faqir to describe who is al-ghani. So اگر ہم یعنی قرآن اگر ہم اللہ کا تعارف کرنا ہی یعنی کروانا ہی چاہتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم اللہ کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ وہی ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا اور وہ قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس. So the best way to do the tareef of Allah subhanahu wa ta'ala and get the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala is what is already revealed. You know, we cannot have our own introduction of words. جس طرح رب نے خود اپنا تعارف کرایا نا وہی ہے، کیونکہ ہمارے کیا ایلیکوینسی ہمارے کیا الفاظ. صحیح بات ہے. تو آئی وانٹ یو گائز ٹو شیئر سم حیات یار اللہ تعالیٰ کی گرینڈیوسٹی اور یعنی آیت الکرسی. لیٹس پونڈر آن دیز آیات، بیوٹیفل ایک آیات. بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بن کعب سے واٹ از دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن. تو صحابہ اکرام سبحان اللہ ہماری طرح نالائق نہیں تھے کہ اگر کسی سوال کا جواب آتا ہو تو ہم تو ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے بلکہ ہاتھ کھڑے کرنے کے بغیر جو ہے جواب دے دیا کرتے ہیں. تو ابی بن کعب ہی واز ریلیکٹنٹ ٹو آنسر دا کوسچن رائٹ. تو بار بار جب انسسٹ کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی سیڈ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آئی تھنک آیت نمبر 255. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں لیحنک العلم یا ابا المنذر کہ کنگریچولیشنز آن یور نالج. ابا المنذر ان کی کنیت تھی. تو اب سبحان اللہ آپ دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ لے لیں نا اللہ اکبر ناؤ وی آر بینگ ٹولڈ دیٹ دس از دا گریٹسٹ آیا. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے ریگولرلی تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جنت میں جانے کے لیے سوائے ایک چیز کے، دیٹ از دا ڈیتھ اٹ سیلف. اللہ اکبر اتنا ورچوز ہیں اس کے. بٹ دا پرابلم از آر وی ریئلائزنگ اٹ واٹ از ان سائڈ دس آیا اٹ سیلف. It's the introduction of Allah. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا ہو. اب دیکھیں گرامیٹیکلی اس کو پتہ ہے کیا ہے. اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یعنی خبر جو ہے نا ہمیں بعد میں دی جا رہی ہے بٹ ان دس آیا آپ کو خبر پہلے دے دی کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی پہلے there is a difference. کلمہ میں آپ پڑھیں آپ کو اللہ کا جو نام ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر پہلے دے دی، آپ کو جو ایسنس ہے نا پورے سینٹینس کی وہ پہلے دے دی گئی. اللہ لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اینڈ ہو از ہی الحی الحی the ever living. یار آپ مجھے بتائیں if a person ponders on this ایک ورڈ بھی الحی پہ انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اللہ بلینک ہو جاتا ہے. القیوم یعنی he is holding everything intact. یار میں ڈاکٹر فضل اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless him اللہ preserve him. کہتے ہیں اب دیکھیں سبحان اللہ ایسی ایسی آیات پڑھتے ہیں وہ واللہ نالائق اسٹوڈنٹ کی بنا پہ نا میں سوچتا ہوں یار اس میں آئی ڈونٹ نو شیخ کچھ بات کر بھی پائیں گے کہ نہیں، یہ جلدی سے آگے نکل جائیں گے. اللہ اکبر. آیت کیا تھی برو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب آئی واز تھنکنگ ٹھیک ہے یار صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، رات بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں. یہ تو بڑی کلیشے سی بات ہے، یہ بڑی بالکل واللہ میں آپ کو بتاؤں برو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات، اس میں جو ہے نا یقیناً نشانیاں. کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ومن آیاتہ اللیل نسلخ منہ النہار. نسلخ کا مطلب ہوتا ہے ایز اف
فار ایگزامپل کوئی جانور ہے نا, جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی جو اسکن ہے اتارتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں یعنی نسلخ کرنا, اتارنا اسکن کو, یعنی اس کو اتار دینا. اسی لیے جہاں پہ ذبیحہ ہوتا ہے نا سلوٹر ہاؤس, اس کو مسلخ کہتے ہیں. گاٹ اٹ؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے نا تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اتار دیتے ہیں اسکن دن کی, اتار دیتے ہیں, اور پھر سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجری لمستقر لہا, اپنی جو ہے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. کیا آج تک انسان نے, ہزاروں سال ہو گئے ہیں, کبھی دیکھا ہے کہ سورج ذرہ برابر بھی اپنے آربٹ سے رائٹ ہوا ہو یا لیفٹ ہوا ہو؟ نیور. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوگی نا, ان کی پرمیشن, تب تک یہ ہلے گا نہیں. بولتے ہیں ڈیلی سورج نکلتا ہے صبح, جب گھوم رہا ہوتا ہے نا, انسان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے, اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ, تو اپنا سائز دیکھ, تیرا کیا سائز ہے, 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ, اور ہاؤ بگ آئی ایم, میں اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. لک ایٹ یو مین, ہاؤ ڈیئر یو. اللہ, اٹس سو ڈیپ برو. آئی واز تھنکنگ یار, اچھا یہ ایک مثال ہے برو, ایوری تھنگ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یو ٹاک اباؤٹ اسٹارز, ارتھ, مون, یار ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. آئی واز تھنکنگ, آئی واز سو بلون اوے. سائنس دیکھیں آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے ترقی کر رہی ہے. ناؤ دا سائنس ہیز کم ٹو نو دیٹ فش آلسو دے اٹر ورڈز. وہ تھوڑی سی بیٹس بیپ آوازیں آ رہی تھی. تو اب مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر شے جو ہے نا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. یار اٹ از سو ڈیپ برو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, 7 آسمان ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دے آر اوبیئنگ اٹ. والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کریشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو, لیکن اے انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتی. یار سائنس میں جو اللہ تعالیٰ نے پروگریشن اور ایڈوانسمنٹ انسان کو دی ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے وہ بھی اسی لیے دیا تاکہ ہم نا اللہ تعالیٰ کے اس تک پہنچ سکیں. دا مور یو گو آؤٹ آف دس ورلڈ یو ریئلائز کہ یہ دنیا پہلے کتنی چھوٹی ہے, اور اس آپ کو لگتا ہے کہ جو آربٹس ہیں اور یہ جو اسٹارز گھوم رہے ہیں جو قریب ترین ہیں شاید یہی یونیورس ہے. دین یو گو آؤٹ فردر تو لگتا ہے کہ یہ تو خود ایک اسپیک ہے آؤٹ آف ملینز آف اسٹارز اینڈ گیلیکسیز اینڈ لوکل گروپ آف گیلیکسیز, اور یو کیپ زومنگ آؤٹ, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار دس از اے نیور اینڈنگ بلیک اسپیس اور اٹس ایکسپینڈنگ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ. یعنی اٹس ایکسپینڈنگ ایٹ اسپیڈ آف لائٹ. دا اسٹارز دیٹ وی آر سیئنگ برو, بلیک ہولز اور یہ ایسی ایسٹرونومی کے بارے میں ہم پڑھیں گے نا, اٹ ول بلو یو اوے. یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے, اگر اس کو ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں نا, آبزرویبل یونیورس اٹس لائک اے بلب, ایک بلب کا سائز جو ہوتا ہے, فرام ون اینڈ ٹو دی ادر اینڈ اٹ از 93 بلین لائٹ ایئرس. اللہ, 93 بلین لائٹ ایئرس از اونلی دی آبزرویبل یونیورس. اس کے بیونڈ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. اینڈ آل دس از ویئر, دس از the first heaven. Bro, this is the first heaven. تھوڑا سا نا ہمیں ایکچولی نا اس کو ڈائجسٹ کرنے دیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ 93 بلین لائٹ ایئرس. 93 بلین ایئرس کے لیے لائٹ ٹریول کرتے جا رہی ہے تھکنے کے بغیر. یار واللہ ایسی not millions, not 93 years. And it's not simple years, it is light year, man. میں یقین کریں, you know, it feels like not exaggerating. جب ایسی آیات سنتے ہیں نا, یہ چیزیں دیکھتے ہیں, واللہ ایک چیز بس کرنے کو دل کرتا ہے, اپنا جو ماتھا ہے نا واللہ زمین پہ رکھ دو بس. This is the best we can do. And what do I think, you know, یہ جو ڈسٹینس ہے جو اتنا زیادہ ہے, ذرا یہ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى. So this is such a big heaven, اور یہاں پہ کتنے فرشتے ہوں گے یار,
اور اللہ تعالیٰ کی بات, اور یہ this is first heaven. First heaven, And then the second heaven, which is like compare, if you do the comparison, first to second is like a ring in a desert. حدیث میں آتا ہے. You know, and the second to third is like a ring in a desert. And all of the 7 heavens as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. Allahu Akbar. How big Allah subhanahu wa ta'ala is and how little we are. And then he sent his kalam to us, very little. You know, We are speck on a speck on a speck. یعنی we, سبحان اللہ. we are non-existent basically. You know? Yes. We don't لیکن پھر بھی وہ بلائے حی علی الصلاۃ اور ہم نہ جائیں, ہماری جرت. پھر بھی وہ پکارے کہ میرے بندے ہے کوئی مانگنے والا, میں دعا قبول کروں رات کے تیسرے حصے میں, اور ہم سوتے رہیں. وہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, مگر ہم سوتے رہیں. He being so high, you know, he آتا ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Allahu Akbar. He being so high, he knows exactly what every single one of his creation is thinking right now. Yes. And will think in the next moment. And next 100 years. And next 100 years. And Allahu وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اینڈ ہی نوز کہ بر خشکی پہ کیا ہے اور باہر پہ کیا ہے. نا اس کو آپ جنرلی دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اف یو بریک اٹ ڈاؤن, جہاں پہ آتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موومنٹ کے بغیر نہیں ہلتا. ایک سینڈ پارٹیکل جو ہے خشکی پہ is in the knowledge of Allah. And even if you go down the crusts of earth, Yes. all of the single sand particles, they are in the knowledge of Allah subhanahu wa اب آپ دیکھیں نا یہ جو بات کی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا زبردست ہے برو. یعلم ما فی البر والبحر, یعنی اب مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی مٹیریل ہے؟ نہیں, Dryness سب کور ہو گیا. ta'ala. سب کور ہو گیا. سب cover ہو گیا. ولا رطب ولا یابس. الا فی کتاب مبین. یعنی پھر اچھا, دوبارہ وما تسقط من ورقۃ. اچھا ورقہ برو یہ نا کامن ناؤن ہے, کوئی پتا چھوٹا ہو بڑا ہو میسو ہو. ایون پائن ٹری کا ایک جو ہلکا سا پائن کی ڈنڈی سی ہوتی ہے نا, کور ہو گیا. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہلتا یا جھڑتا, بٹ ہی نوز اٹ آلریڈی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر ٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ یعنی فرشتہ ہے, ہی از نوٹنگ ایوری مومنٹ آف دا ٹری اف از شیکنگ, اس کے جو بھی پتے ہلتے ہیں. یار میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن اور آٹم کا سیزن تھا, ہوا چل رہی تھی, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کاؤنٹنگ دا لیوس وچ ور فالنگ, اور سامنے 5-10 درختوں کے 100 کے بھی نہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی couldn't count, مطلب کاؤنٹ کہ 1 2 3 4, کیونکہ پتے گرتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. I was like سبحان اللہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. پوری کائنات میں ٹریلینز آف ٹریز ان Amazon forest and everywhere, حتیٰ کہ یہ شرح میں آتا ہے حدیث کی کہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس سائڈ پہ گرے گا یا اس سائڈ پہ گرے گا, یعنی اتنا نالج. اچھا میں ہم حرم میں تھے, یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم آپ, ہاں جب میں اس سے پہلے گیا تھا, میں فرسٹ فلور پہ تھا, اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ پیپل مین. رمضان کا مہینہ تھا, مطاف بھرا ہوا تھا لوگوں سے, اینڈ لوگوں کا ایک وہ سیلاب تھا. میں بھی دعا کر رہا ہوں, مجھے نا خیال آیا کہ تو بھی دعا کر رہا ہے اور یہ ملینز آف لوگ دعائیں کر رہے ہیں, تیری دعا کیا سنی گئی. لیکن مجھے یقین آ گیا کہ دیکھیں نا, میرے اگر آپ یہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھ جائیں نا, مجھے پکارنا شروع کر دیں میری بات کو, آئی ول گیٹ کنفیوزڈ کہ یار رک جاؤ, ایک بار میں بات کریں, مجھے سمجھ کسی کی بھی نہیں آئے گی. ایوری ہیومن بینگ اینڈ ایوری جن اینڈ ایوری اینٹ اینڈ ایوری فش اینڈ ایوری برڈ اینڈ ایوری شیطان اینڈ ایوری فرشتہ, they are calling Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی حملۃ العرش and جبریل الامین and every, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں کمرے میں, اللہ اکبر, اور ان کا حجرہ مبارک بالکل مسجد نبی سے جوڑا ہوا تھا, جہاں اللہ کی نبی کی قبر ہے ابھی بھی. ایک عورت آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی سے جھگڑا کرنے شروع ہو کے اپنے شوہر کے بارے میں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ٹرائی کر رہی تھی کہ میں سنوں, لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی, اور حالانکہ کچھ فیٹس کا ڈفرینس تھا. کہتی ہیں جبریل نازل ہو گئے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ رب العالمین جو عرش کے اوپر مستوی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اللہ اکبر, وہ جبریل کو بھیجتے ہیں. اللہ نے سن لیا جو یہ عورت بات کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. تو عائشہ کہتی ہے مجھے نا بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ نکل گئے, سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات. اللہ پاک ہے جس کی جو ہیئرنگ ہے نا, اٹ کمپنسز ایوری وائس, یعنی ایوری وائس, چاہے وہ فش ہے چاہے وہ چونٹی ہے, ہر ایک چیز. یعنی سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ کہ جو حرم میں لوگ واک کر رہے ہیں, ان کی آواز تو کیا ہے, ان کے دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ یار حدیث قدسی ہے غالباً,
یا شاید نارمل حدیث یا دوسری والی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک میدان ہو اور اس میں سارے کے سارے انس و جن اور ساتھ ہی جانور بھی اور سارے حشرات الارض, سارے تمام جنریشنز ایون یو نو اگلی بھی اور پچھلی بھی سارے بیک وقت جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو اس کو سمجھے بلکہ انہیں عطا بھی کر دے. اور عطا کرنے سے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی, اتنی ہی جتنی کہ آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبوئیں اور سوئی سے جو آپ پانی نکالتے ہیں, جو سوئی پہ پانی لگا رہ جاتا ہے, اس سے سمندر میں جو کمی ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہی ہے نا یہ برو حدیث واللہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کو تھوڑا سا میں عربک کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. عربک ٹیکسٹ حدیث بہت لمبی اور بڑی امیزنگ حدیث ہے برو یہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم اللہ وآخرکم. یار عربی کے ورڈز میں نا کچھ عجیب تاثیر ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد منکم فسألونی. ایک ہی میدان میں سب اکٹھے ہو جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک. یار لاجیکلی دیکھیں نا سمجھ میں نہیں آتی یار. اللہ اکبر. ہاں ہمارا یو نو آر مائنڈز کی ناٹ یو نو کمپریہینڈ دیٹ. وی کین فیتھم اٹ. یس. کیا ہو فسألونی, مانگنا شروع کرو بڑی بڑی ڈیزائرز. یا اللہ مجھے دنیا پوری سونے کی بنا دے, مجھے یہ پہاڑ سونے کا دے دے, یہ کر دے. فأعطیت کل واحد مسألتہ, میں سب کو ان کی ڈیزائرز کے مطابق, ان کی خواہش کے مطابق ان کو دے دوں گا. اوف اللہ. یعنی ان کو دے دوں گا. اور پھر کیا ہے, ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ. کہ میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی. It's as if you know someone puts a needle in the ocean and whatever droplet remains with the needle بس اتنی ہوگی. اور the scholars say کہ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ لہو مقالید السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں خزانوں کی. یو نو ہی از دا گیور, دی الٹیمیٹ. اچھا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا سنۃ ولا نوم, یہ جو بات ہے نا, یعنی یہ نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول, یہ جب سوچنا شروع کرتے نا کہ وہ کتنا پہلے ہے, کب سے ہے, کب سے ہے, یعنی کب سے ہے, آدم سے پہلے, اچھا کتنا عرصہ پہلے, کب سے, کائنات بننے سے پہلے, کب سے, نو بگننگ. هو الاول فلیس قبلک شیء, وہ اتنا پہلے, اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. وهو الآخر فلیس بعدک شیء, اور وہ اتنا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہر فلیس فوقک شیء, وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے, چاہے آپ پرندے دیکھیں, چاہے آپ سمندر دیکھیں, ہر چیز میں. وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ, اور وہ اتنا چھپا ہوا ہے اللہ اکبر کہ کوئی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, تمہاری آنکھیں نہیں پا سکتی اسے. یعنی سبحان اللہ, ہم امیجن. اور اللہ تعالیٰ نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ لا ینام, اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. وما ینبغی, اور اللہ کی لائق بھی نہیں ہے سونا. اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے عدل کو نازل کرتے ہیں اور عدل کو اٹھاتے ہیں, اور وہ قوموں کو گراتے ہیں اور قوموں کو اٹھاتے ہیں. اور حجابها نور, ان کا جو حجاب ہے نا وہ نور ہے. حجابہ النور. اگر وہ اپنا حجاب اٹھا لیں تو پوری کائنات تباہ برباد ہو جائے ان کے نور سے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن, روزانہ ایک عجیب شان میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور حدیث میں یا رسول اللہ, شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ ومن شأنہ, کہ اعمال ان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اعمال نیچے آتے ہیں, اور وہ قوموں کو اٹھاتا ہے, قوموں کو گراتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے لوگوں کی. اور سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب دیکھیں نا برو, اس میں ہمارے دین کتنا زبردست دین ہے. ان ادر ریلیجن اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ کرسچینٹی, اس میں ابھی آپ نے نیند کی بات کی نا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب دیکھیں نا اسی لفظ میں ہی دیکھیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نام یوز کیا نا, کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن ان اے سینس کہ تمہارے مائنڈ میں کسی قسم کی اونگ یا یوننگ آ رہی نا, تھوڑی سی بڑی یا نیند, ہلکی نیند, اس کوئی چکر ہی نہیں. وہ یون بھی جو تمہیں فیل, تم منہ کھولتے بھی نہیں ہو, ہلکی سی آئی, کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر آئے
تو کائنات تباہ ہو جائے, حالانکہ آتی نہیں ہے. یعنی وہ ایک سبحان بار اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے نا ایک بندے نے آ کے پوچھا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتے ہیں؟ دا اینجل کیم, انہوں نے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یو ہیو ٹو ہولڈ 2 گلاسز آف واٹر, گلاس ٹھیک ہے لے لیں, یو ہیو ٹو اسٹینڈ ہول نائٹ ود اٹ. آل رائٹ. تو وہ پہلا رات کا جب تھوڑا سا ٹائم گزرا, ٹھیک ہے, ہی واز ہولڈنگ اٹ آل رائٹ. پھر جب دوسرا جو ہے نصف آیا, تھوڑے سے ہی اسٹارٹیڈ ڈوزنگ آف ہوتے, پھر ٹھیک ہو جاتے. جب تیسرا پہر آیا نا تو اب ہمت نہیں ہو رہی تھی, تو گلاس جو ہے چھوٹ گئے اور گلاس ٹوٹ گئے. تو اینجل نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سو جائے نا, آسمان اور زمین جو ہے نا درم برم ہو جائیں ایسے, یعنی you know the whole universe will Yeah, shatter. right now as we speak, Allah subhanahu wa ta'ala is holding the whole He's holding universe. it. He's holding it. How Allahu Akbar. amazing is that? تو اللہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب آپ یقین کریں, دیکھیں صرف یہی آیت ہے نا, ہمیں اس پر یقین آ جائے نا, واللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. جو کچھ ہے, اچھا اس میں بھی یار میں بتاؤں, بڑی میں کوشش کرتا ہوں. اب دیکھیں نا, اس کو پھر نارمل سینٹینس سے نا اللہ تعالیٰ نے نا بڑا پاورفل بنا دیا ہے. ایکچوئل سینٹینس تھا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو, اللہ تعالیٰ لہو پہلے لے ہیں, اسی کا ہے, یعنی اس میں مطلب یہ ہو جاتا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. دیکھیں اس کا ہے اور اسی کا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اٹ مینس کہ کوئی اور شریک بھی ہو سکتا ہے. ہاں, ایک ہے اس کا ہے کہ کلاس میں علی بیٹھا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کلاس میں اور لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ کہنا کلاس میں علی ہی بیٹھا ہے, اس کا مطلب اور کوئی نہیں ہے. اب تو یہی ہی کا ہے. ہم سمجھ جائیں نا تو یار یقین کریں, ہم we will be humble, we will humble یا شیخ ourselves. ہم نہ سوئیں. اب کل رات میں بڑا تھوڑا سویا, ٹھیک ہے, ہم بڑا لیٹ گئے, اور سارا فجر کی نماز سے پہلے جب میں سحری کر رہا تھا نا, تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کس طرح سے کھا رہا تھا, ٹھیک ہے, مطلب آئی واز, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اذکار وغیرہ پراپر کروں گا, لیکن آئی واز ڈوزنگ آف مین. اتنی سی ایک دن کی نیند. بالکل. اف یو ڈونٹ سلیپ فار 24 hours, ہمیں نا جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اف یو ڈونٹ سلیپ فار 32 hours, ہمیں بلیک آؤٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اف یو ڈونٹ سلیپ فار 48 hours, ہمیں ہم گرنا شروع ہو جائیں گے, ہمارا مائنڈ شٹ ڈاؤن کرنا. 72 hours تک ہیلوسینیشنز ہونے شروع ہو جاتی ہیں انسان کو, اور انسان کا دماغ وہ دکھانا شروع ہو جاتا ہے جو تھا ہی نہیں. And even a person can end up in his grave if he doesn't sleep for like 72 plus hours. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول سے ہیں اور آج تک ان کو اونگ بھی نہیں آئی. اچھا وہی دین کی نیند جو ہے نا, اونگ, میں کہتا یار, میں سوچا تھا اونگ جو ہے نا یہ ویکنیس کا سائن ہے. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ, پاک ہے. سبحان That's why we say, سبحان اللہ. سبحان اللہ عما یشرکون. اور ساتھ اگر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر دیں, نعوذ باللہ, اللہ نے بیٹا جنا یا بیٹی جنی, یہ تو کتنا بڑا. اچھا برو, یہ دیکھیں نا, اب دیکھیں نیند اور تھکان جو ہے نا, یہ اٹ کمز آن اے لیٹر اسٹیج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. میں نے آسمان, زمین اور جو کچھ اس میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. You know what he says later? وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ. اب اس کو نگیشن کے لیے نا, واللہ برو, واللہ it blows my mind. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لغوب پہلے ہی کامن ناؤن تھا. تھکان زیادہ بھی ہوتی ہے, کم بھی ہوتی ہے. ایک بندہ ایک دم ڈوز آف کر جاتا ہے, ایک تو ٹھیک ہے تھا, ہلکی سی تھکان ہے. کامن ناؤن کو مزید کامن کرنے کے لیے نا عربک میں من آگے جو ہے اس لفظ کے پہلے لگا دیا جاتا ہے. مجھے ذرہ برابر بھی تھکان نہیں ہوئی. تھکان ہوگی تو اونگ آئے گی نا, تھکان ہوگی تو نیند آئے گی نا. اللہ تعالیٰ کو تھکان بھی نہیں ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن. عربی میں بھی کہتے ہیں نا, حل من سؤال, یہ دس از فرام دا گڈ عربک, حل من سؤال, کوئی بھی سوال ہے, اٹ از فرام دیٹ. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں نا, وہ سبحان اللہ, in other religions they say کہ ٹھیک ہے, the God he created the heaven and earth for 6 days and the 7th day he rested. اس لیے سنڈے کو such a bad concept. سبحان اللہ تعالیٰ, یعنی گاڈ اتنا یعنی ویک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یار آفٹر نوئنگ آل آف دس, مطلب بندہ سوچتا ہے کہ who would not want to worship this Allah subhanahu wa ta'ala. I think it is only not having the proper introduction of Allah subhanahu wa ta'ala that we do sins, or we drift away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ وہ آیت, مجھے جو ایک آیت ہے نا وہ بہت زیادہ کرتی ہے,
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو کہ جو موت سے جس سے تم بھاگتے ہو فانہ ملاقیکم، یہ تمہیں آ کر رہے گی، ملاقات کرے گی تم سے آ کے. پکڑے گی، ضرور پکڑے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اصل بات جو مجھے یہ کرتی ہے نا یہاں پہ الی کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز اپنی بتائی ہیں، جو اپنی صفات بتائی ہیں، وہ کوئی اور نہیں بتائیں، بڑی اسپیسیفک بتائی ہیں. الی عالم الغیب والشہادہ، اس کی ایک وجہ ہے. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کے پاس جو کہ ہے عالم الغیب والشہادہ، جو کہ جانتی ہے غیب بھی اور جو ظاہر ہے وہ بھی. اس سے آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بتائے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. یعنی وہ ہمیں ہمارے ایکشنز بتائیں گے. Hence these two specific names. The one who knows what is in your hearts, you know, or what you have done in your life is going to tell you that what you used to do. اور پھر بھی نا یعنی سبحان اللہ اتنا کریم رب، اتنا یعنی اللہ الصمد، جو الصمد ہے، جس کو پرواہی کوئی نہیں کسی کی، اکیلا ہے، تنہا ہے. یعنی فار ایگزامپل ابو سعد، میں اگر آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں نا، اور میں آپ پہ بھی نہ ہوں، اور میں اس چیئر پہ بھی نہ ہوں، اور میں ٹائم اور اسپیس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، میں تو نعوذ باللہ فرعون بن جاؤں نا برو. ٹھیک ہے. when might is mixed with our qualities we become فرعون. ٹھیک ہے. اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر نفس کے اندر جو ہے نا ایک فرعون کی خصلت موجود ہے. اگر اس کو مل جائے اتھارٹی تو وہ تباہی کر دے گا، ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ الملک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے یا اللہ، یعنی کس چیز نے گمراہ، کس چیز نے تجھے ڈسٹریکٹ کر دیا اپنے کریم رب سے. ٹھیک ہے. وہ جو نا کتنی رحمت ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا کہ جو تم نے سبحان اللہ وما ترجون للہ وقارا، تم اللہ کو اس کا ڈیو گرینڈیور کیوں نہیں دیتے ہو. یعنی اللہ رب العالمین، ان کو سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ رب وہ چاہے تو ہم سب کو مٹا دے، لیکن the fact he loves us the most نا، اس لیے بار بار سمجھاتے ہیں مجھ جیسے غریب اور فقیر لوگوں کو، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. بار بار وما لکم لا تؤمنون باللہ. یار اللہ، یعنی the way he اللہ کی نا اللہ کی شایان شان نہیں ہے. ویسے دیکھو ایموشنلی بیہیو کرنا نا یہ انسانوں کا وطیرہ ہوتا ہے. یو نو دیٹ یو، آپ نے میرے ساتھ برا کیا، میں نے جھٹ آپ کے ساتھ برا کر دیا. آپ کو اتھارٹی ہوگی، آپ تو کلا کا نسل مٹا دیں گے. بالکل. اللہ تعالیٰ although he has the authority, his jalal and his everything, but his rahma, it's, you know, ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی كتب على نفسه الرحمہ. اب دیکھیں نا ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ، یعنی ایک جاندار کو نہ چھوڑتے. یعنی اس میں جنات بھی جو ہے نا جانور بھی ختم ہو جائیں، پرند چرند بھی ختم ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے برو ہم سیریسلی. وہ رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو مومنین ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی جو کچھ نیک لوگ موجود ہیں نا، یہ انہی کی وجہ سے یہ آسمان سے جو ہے نا یہ بارشیں برس رہی ہیں. اور یہ واللہ یہ چرند پرند نہ ہوتے نا تو یہ ہمارے اعمال اتنے برے تھے کہ یہ بارشیں نہ برستی. کیونکہ سبحان اللہ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ. یعنی اللہ رب العالمین اعلانات کر رہے ہیں، معافی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارا یعنی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نکمے ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ قوی، ہم ضعیف ہیں. آپ تو ہونا تو اپوزٹ چاہیے تھا کہ ہم کرتے، لیکن یہاں پہ سبحان اللہ کی رحمت. تو اگر جو بندہ اس کو بھی نہ سمجھ سکے، سو وی گاٹ ٹو نو دیٹ اللہ سبحانہ وتعالی از گریٹ، رائٹ. اللہ از ہیومنگس اینڈ ہیوج، سبحان اللہ، اینڈ گرینڈ. بٹ دا تھنگ از، سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں کتنا گریٹ ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے. سوال یہ کہ میرے اور تیرے دل میں کتنا بڑا ہے. یعنی اگر ہم لوگ تو گناہ ایسے کرتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھے گناہ کرتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، تو کتنا بڑا کفر ہے ہمارا. اور اگر ہم یہ سمجھے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ تو رہا لیکن پھر کر لو، تو کتنی کم ہمارے اندر حیا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف. پہلے یہ نا کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کیا ہوتا ہے نا، کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو. لیٹر آن آئی ریئلائزڈ کہ اللہ سے حیا یہی ہے کہ یو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ بیلیف اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور پھر آپ گناہ کریں؟ یو نو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا لوگوں سے چھپ کے، ہو سکتا ہے میں چھپ کے
یعنی اکیلے میں گناہ کر لوں, مجھے پتہ ہے یار آپ دیکھ رہے ہیں تو I would not do that sin, right. اب وہ حدیث میں کیا آتا ہے, فاللہ احق ان یستحیوا منہ, کہ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کے اس سے حیا کی جائے. کہ بندہ اکیلا ہو, ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, میرے پیرنٹس نہیں ہیں میرے پاس, میرے بہن بھائی نہیں ہیں, میرے دوست احباب نہیں ہیں, اللہ تو ہے نا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو لوگوں سے تو چھپا لیتا ہے بات سن, تو اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اور وہ جو ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے غالباً اپنی کتاب میں لکھا ہے شعب الایمان میں غالباً, کہ ایک بدو شخص ٹریول کر رہا تھا, ایک عورت عرب بدو عورت اس کو ملی, تو اس نے اس کو ٹرائی کیا سیڈیوس کرنے کے لیے. تو وہ عورت حیران ہو گئی تھی کہ تیرا کوئی دین ایمان نہیں ہے, تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے ایمان کے بارے میں. وہ جوکنگلی کہتا ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے. تو کہتی ہے ستاروں کا بنانے والا رب تو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو تقویٰ ہے نا, یہ چیز وہ یہ کہ چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو نا, لیکن یعنی ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے اس کائنات سے, ہم کہاں چھپ کے گناہ کریں گے جہاں ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. ہم وی کینٹ رن اوے فرام ہز آکسیجن, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اس کے رسک لے رہے ہیں, ہم اس کی کائنات, ہم اس کے ڈومینین اور مائٹ میں ہیں. Yeah, think about this, the worst of people right now on the face of this earth, you know, those people who are trying for LGBTQ maybe and doing every possible effort to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, change the creation of Allah. They are people of shaitan. They are also breathing in the same oxygen which Allah is giving them. Their heart is beating every second by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people who are not the obedient slaves. These are the disobedient ones. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو نا یہ دنیا پسند ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی کہ دنیا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوتی نا مچھر کے پر سے بھی زیادہ, تو اللہ کافر کو ایک لقمہ پانی کا نہ دیتا ہے. وہ ایک پر بھی دیکھیں پورے مچھر میں, اور مچھر کیا چیز ہے جس کو ہم مارنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں یہ دنیا کی قدر و قیمت نہیں, اللہ دے رہے ہیں کہ اصل جو ہے نا جو میں نے جنتیں تیار کی ہیں ان کے لیے جو کوشش کر کے آئے گا نا اصل کامیاب وہ انسان ہے. لیکن ہمیں نا دنیا کی جو میں کہتا ہوں کہ اف یو لو سم ون بیکاز آف ہز بیوٹی then know that Allah is the most beautiful. ان اللہ جمیل یحب جمال. if you love someone because of his knowledge, کہ اس کا علم بڑا کمال کا ہے, وہ جب بولتا ہے تو وہ دریا بہا دیتا ہے علم کے, تو جان لیں کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. برو اسی میں دیکھیں نا وہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ who is the most knowledgeable person, تو انہوں نے ان کانٹیکسٹ بتایا تھا میں ہوں, میرے امت جو بھی میرے فالوورز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تھوڑی سی بات جو انہوں نے کہا, اچھا ان کو علم وہ چاہتے تھے کہ ایٹریبیوٹ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا گو ٹو سچ اینڈ سچ پلیس, وہ بندہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو جب وہ گئے تو وہ شپ کا جو واقعہ نا, وہ جو بوٹ میں تھے, ابھی دونوں بیٹھے ہیں, دونوں کے پاس بڑا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی علم ہے, اور حضرت خضر کو دیکھیں ان کے پاس بھی علم ہے. واٹ ہیپنڈ واز, ایک چھوٹی سی برڈ آئی, اس نے نا شی پیکڈ انٹو دا سی, تھوڑا سا نا پانی پینے کی اس نے کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے پاس بھی علم ہے, میرے پاس بھی علم ہے, لیکن ہمارا علم اور ساری تمام دنیا کا علم ملا لیا یعنی کمبائن کر لیا جائے نا, تو وہ اس برڈ کی مانند ہے جتنا اس نے پانی لے لیا نا, دا اماؤنٹ آف واٹر دا بیک ہیز, یہ ہم سب کا علم ہے. باقی جو پانی رہ گیا نا اوشن میں, دس از دا علم آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب اتنا علم, یعنی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں علم دیا ہی نہیں گیا. یہ بھی the way Allah speaks bro, تمہیں علم دیا ہی نہیں گیا مگر بہت تھوڑا. یعنی ہمیں دیکھیں نا برو, واللہ پھر اسی قلیل علم کے ساتھ جب انسان جمناسٹکس کرتا ہے اینڈ کہ I am something and also tries to explain things جو کہ اس کی ایکسپلین کرنے والی نہیں ہے, mental faculties limited, and tries to go beyond Quran, the revelation, and tries to bring new stuff into deen and question the very foundation of our deen, اس علم کے ساتھ کرتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ اگر اس علم کے ساتھ یعنی ہم اللہ پہ توکل نہ کریں, یعنی اللہ جو جانتے ہیں جو پلان کر رہے ہیں ہمارے لیے, اگر اس نے ہم سے کچھ چھین لیا تو جانتے ہوئے یار وہ علیم ہے, اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, وہ جانتا ہے. تو ایوری ٹائم کچھ آپ سے چھن جائے نا, کچھ آپ کی لائف میں آپ کو انفارچونیٹ ایونٹ ہو جائے, تو آپ آپ سے یہ کہیں اللہ یعلم ونحن لا نعلم, اللہ جانتا ہے مگر میں نہیں جانتا. تو یہ دس ہیپن بیکاز آف سم تھنگ.
اس نالج کی وجہ سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی جو لائف ہے نا وہ ایک حیات طیبہ ہو سکتی ہے اس علم کے ساتھ ہی. اس علم کے ساتھ ہی پھر وہ نماز میں خشوع اور خضوع آ سکتا ہے. اور نماز وہ نماز ہوتی ہے جو آپ کو بے حیائی سے روکتی بھی ہے اور جس سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں نا وہ جو غزوہ بدر کا واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم قلیل ہو نا میں فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے, ٹھیک ہے. پہلے 1000 فرشتوں کا ذکر ہوا غالباً, پھر کہا کہ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا. اچھا آفٹر دیٹ آگے آیات میں جب آپ چلیں گے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا سبق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جو اسباب ہے نا فرشتے آئے انہوں نے ہیلپ کی, ایوری تھنگ واز ڈن اور مسلمان جیت گئے. اگلے طرح فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اگر مدد آتی ہے نا وہ تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یعنی توکل, یعنی ہمیں اپنے اسباب پہ یعنی ہمیں بالکل ریلائی نہیں کرنا چاہیے. صحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, میرے پاس مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی برو بڑا جو ہے نا ہمیں وی ہیو ٹو اس کو نا ری پروگرام کریں, ہمیں نا بالکل عاجز ہونا چاہیے اس والے سے. ہر خیر اللہ کی طرف منسوخ کرنی چاہیے. الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. آپ کی لائف میں کبھی ایسا انسٹنس ہوا ہے کہ آپ نے دعا زبان سے نہ مانگی ہو بٹ یو ہیڈ دس فیلنگ دیز ورڈز ان یور ہارٹ اینڈ یو کائنڈ ٹاک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دیٹ مومنٹ آف لائف اینڈ دین یو فارگاٹ یور سیلف and then Allah subhanahu wa ta'ala awarded you that. Subhanallah, subhanallah. I have experienced this, twice in my life, and I was like, Allahu Akbar, It is such a good feeling that Allah subhanahu wa ta'ala knows what you're thinking, and you're talking to Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. This is how... I think Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne bhi na آپ نے دعا تو نہیں کی تھی کہ اللہ کی قبلہ چینج کر دے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ اکبر یار, ہم نے اپنے چہرے کو نا آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھ لی ہے. قد نرى یعنی بات تو دور کی بات ہے, ایسے خواہش تھی دل میں بس کہ اللہ کعبہ ہو جائے. فلنولینک قبلۃ ترضاها, یعنی ہم لازماً کر دیں گے جو ترضاها, جو آپ کو پسند ہے قبلہ. سبحان اللہ, آپ کے اپنے چہرے کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی جس ذات نے اللہ کی میرے کے چہرے کو دیکھا اور تو وہ ان کی امتی کو بھی دیکھتا ہے وہ, اور ہم سے بھی محبت کرتا ہے, اور ہمیں اسپیسیفکلی رسول اللہ کی امت. And Allah subhanahu wa ta'ala right now he's seeing us talking about him, and trying to pray. We're trying to praise him and renew our iman. اور یہ بھی اچھا, یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال سے ایک ڈراپ لٹ کے برابر بھی نہیں ہے جو اوشن بنا دے. اللہ یہ دیکھیں یار, سبحان اللہ. We're talking from the limited knowledge that we have. So the point is to just ignite that fire and let that spark in our lives. کہ just start reading more about Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کریں کہ میری لائف کے جو پیٹرن جس طرح بن رہے ہیں یہ اللہ کا گرینڈ پلان کا حصہ ہے, اور میں اس کا بندہ ہوں, and he loves me so much. So if you have this feeling ہے کہ جس رب کے بارے میں یہ سب بات کر رہے ہیں اور سب یہ ہے, وہ میری بیک پہ ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, الٹیمیٹلی مجھ سے محبت کرتا ہے. میں نے بے شک کمی, اور وہ مجھے نا بے شک میں باغی بن کے رہا ہوں, لیکن ہی از 1 second away from me. میرے ایک آنسو کی دیر ہے. پورے جو ہے نا آسمان اور زمین کی جو پانی ہے نا وہ جہنم کو نہیں بجھا سکتا, مگر میرے آنکھ کا ایک آنسو جہنم کو بجھا سکتا ہے, یعنی میری جہنم ہے مجھے بجھا سکتا ہے. سو یو آر a second distance away from Allah subhanahu wa ta'ala. آنکھوں سے آنسو بہائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں اور پا لیں اس کو, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے, اللہ سو ذرا سب کو توفیق دے. بارک اللہ فیک برو, اٹ واز اے ویری نائس کنورسیشن. واللہ الحمدللہ, کوئی بینیفٹ کرے نہ کرے برو, ہمیں تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. We all know how do we feel right now. الحمدللہ یار میں تو یہ بھی بڑا فیل کرتا ہوں on a serious note. الحمدللہ یار کتنے ایسے دوست ہیں جو مل کے ایسی باتیں کرتے ہیں یار, سبحان اللہ. کہاں گئے وہ جوان, کہاں گئے وہ صحابہ کہف جو مل کے بات کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. الحمدللہ اٹس آل فرام توفیق فرام اللہ سبحانہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید. میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب اسکالرز اور علماء ربانیین جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں دنیا کے ہمیں وزٹ کرتے ہیں نا, اور وہ سب ایک بات لازمی کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگوں کے چمکتے دبکتے چہرے دیکھ کے نا ہمیں وہ آیت یاد آتی ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی.
میں اللہ سبحانہ وتعالی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ہمیں لوگوں بنائے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے ہماری اللہ کوشش یہی ہونی چاہیے دیٹ وی بیکم دیٹ تعالیٰ. آمین آمین جزاکم اللہ بارک خیر اللہ فیکم boys. میری بہن. اللہ bless ابھی you میرا all. جم کا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بارک اللہ السلام. فیک. السلام علیکم.